رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، نور فلک سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا کنز ایمان اسکولز ٹی وی، مائی سیلف محمد حسنین رضا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات فرام کلاس 4 باب نمبر دوم، جس کا سبق نمبر ہے جی 5۔ ٹاپک کیا ہے ہمارا پاس؟ بندوں کے حقوق۔ کیا ٹاپک ہے جی؟ بندوں کے حقوق۔ تو آئیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے حسب معمول اس کا ہم پڑھتے ہیں مقصد۔ بچے یعنی کہ آپ اپنے ساتھ رہنے والوں اور دوسرے انسانوں کے حقوق جان سکیں۔ ٹھیک ہے جی، حقوق جمع ہے حق کی، حقوق اس کی جمع ہے جی حق کی، اور حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصہ۔ کیا ہوتا ہے جی؟ حصہ۔ تو اس چیپٹر کا مقصد ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کو یعنی ان کے حصوں کو ہم ان تک کس طرح سے مکمل طور پر پہچان سکتے ہیں۔ تو آئیے لاؤڈلی اس چیپٹر کو ہم ریڈ کرتے ہیں، تو آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، اسلام میں 2 طرح کے حقوق پر زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ چونکہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، لہٰذا اسے بندوں کے حقوق سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ دونوں حقوق کی اپنی جگہ حیثیت تو اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کمی واقع ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ غفور و رحیم ذات معاف فرما دے، لیکن اگر بندے کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، غریبوں مسکینوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے جی والدین کے حقوق۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جنہوں نے ہماری پرورش کی اور ہم کو تعلیم دلوائی۔ ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی اطاعت اور خدمت کریں، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ والدین کی خدمت سے جہاں والدین خوش ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جزا کے طور پر ہمیں جنت عطا کرتا ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے پھر وہی سوال پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہاری ماں۔ اس شخص نے تیسری دفعہ پوچھا تو پھر بھی یہی جواب ملا۔ جب اس شخص نے چوتھی دفعہ پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
باپ کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ اکبر. تو بچوں کے لیے ان کے والدین کے حقوق بیٹا اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اگر والدین بچے سے ناراض ہیں تو سمجھے کہ اللہ تم سے ناراض ہے. تو اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو بیٹا بہت ضروری ہے کہ تمہارے والدین تم سے راضی ہوں. نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے جی اولاد کے حقوق. والدین اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں. والدین اپنی اولاد کو تعلیم سے زیادہ کوئی اچھا تحفہ نہیں دے سکتے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں، کیونکہ اچھی تربیت اولاد کا حق ہے. اگر والدین نے یہ حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے جی رشتہ داروں کے حقوق. رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، مشکل صورت میں ان کی مدد کی جائے. ان کی عزت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اگر تمہاری والدہ زندہ نہیں ہے تو اپنی خالہ کی خدمت کرو، وہ بھی ماں کی طرح ہے. یوں ماں کے نہ ہونے پر رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو بیٹا یہ رشتے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتے ہیں. والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ والدین کے جو قریبی رشتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہم پر بہت ضروری ہے. بیٹا اسی کے ساتھ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے جی اساتذہ کے حقوق. استاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کا کہا مانا جائے. علم کے حصول کے لیے استاد سے جو کام ملے اسے پورا کیا جائے، استاد کی عزت کی جائے، استاد کے آنے پر کھڑا ہوا جائے. انہیں اگر مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. بڑھاپے میں استاد کی خدمت کرنا اور ان کی مدد کرنا اسلام میں ایک پسندیدہ فعل ہے. تو بیٹا کسی بھی کامیاب شخص کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے کبھی پوچھئے گا کہ آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، تو بیٹا وہ صرف آپ کو یہی بات کہے گا کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کی بھی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے، ان کے اچھے اور برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہا تو آج اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب بنا دیا ہے. بیٹا آپ بھی اپنی ٹیچرز کا، اپنے اساتذہ کے حقوق کا خیال رکھا کریں، ان کی عزت کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، ان کی باتوں کو مانا کریں اگر آپ کامیابی چاہتے ہو. نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے جی غریبوں کے حقوق. غریبوں مسکینوں کا یہ ہے حق یہ ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر زندگی بسر کر سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ کسی سائل کو گھر سے خالی واپس نہ لوٹاؤ، اگرچہ گندوں کا ایک دانہ ہی دو. ہمیں اپنی زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کے ذریعے بھی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک باعزت زندگی بسر کر سکیں جو کہ ان کا حق ہے. نمبر 6 یتیموں کے حقوق.
یتیموں کی مکمل دیکھ بھال کی جائے اور ان سے ایسی محبت سے پیش آیا جائے کہ وہ اپنے والدین کی کمی محسوس نہ کریں. اگر ان کی دولت ہمارے پاس بطور امانت ہو تو اس کی حفاظت کرنا اس وقت تک ہماری ذمہ داری ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے اور معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھنا شروع نہیں کر دیتے. ان کے سمجھدار ہونے پر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. تو بیٹا ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دوستوں میں کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے کہ جس کے ماں یا باپ یا دونوں نہیں ہیں. تو بیٹا اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے تو ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. ہم نے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے, ہم نے ان کی پڑھائی کا خیال رکھنا ہے. جتنا ہم اپنی جگہ پہ رہ کے ان کی خدمت کر سکتے ہیں ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ ہے بیٹا, اس کو پڑھتے ہیں. پیارے بچوں, قیامت کے دن سب سے زیادہ سوالات بندوں کے حقوق کے بارے میں ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نمبر 7, مسافروں کے حقوق. مسافروں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں, ان کو راستہ کی صحیح معلومات دیں. اگر کسی مصیبت میں پھنس چکے ہوں تو ان کی مدد کریں. اگر سفر کے اخراجات ختم ہو گئے ہوں تو مالی مدد کریں. انہیں علاقہ کے خطرات سے آگاہ کریں. نمبر 8, پڑوسیوں کے حقوق. اسلام میں پڑوسیوں کے بے شمار حقوق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے حقوق میں بارے میں اس قدر تاکید کی کہ مجھے خیال آنے لگا کہ شاید ان قریب اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا. پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا اتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نماز کے بعد دوسرا سوال پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہوگا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو, قرض مانگیں تو قرض دو, ان کو کوئی خوشی ملے تو مبارکباد دو, اگر انہیں کوئی غمی ہو تو ان کے غم بانٹو, اگر فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے کو کندھا دو. تو بیٹا اسلام میں پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اللہ اس گھر کو ناپسند کرتا ہے کہ جو خود تو خوش و خرم ہو, تازہ کھانے کھاتے ہوں اور ان کے ساتھ والے گھر میں بھوک ہو. اللہ ایسے گھر سے ناراض ہوتا ہے. جو آپ کھاؤ, اگر آپ کو محسوس ہے کہ آپ کے گھر میں گھر والے کے ساتھ والا جو گھر ہے اس میں فاقہ چل رہا ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے جو خود کھاؤ انہیں بھی دو. نمبر 9, دوستوں کے حقوق. دوستوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو صحیح مشورہ دیں, ان کے ساتھ خیانت نہ کریں, ان کی کوئی بھی بات دوسروں کو نہ بتائیں, اگر ان کو خوشی ملے تو اس میں شریک ہوں, اگر ان کی کوئی چیز گم ہو جائے تو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کریں, اگر ان میں کوئی اخلاقی برائی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں, ان کی چیزیں ان کی اجازت کے بغیر نہ اٹھائیں اور نہ ہی استعمال کریں. نمبر 10 پہ ہے جی ماتحت کام کرنے والوں کے حقوق. ماتحت کام کرنے والوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی صحت, وقت اور عزت کا خیال رکھیں اور ان پر وہ بوجھ اور ذمہ داریاں نہ ڈالیں جس کے وہ قابل نہیں. نیز تنخواہ مقرر کرتے وقت دیں اور جو وعدے اور معاہدے کیے گئے تھے ان پر پورا اتریں. غلطی پر انہیں سزا نہ دیں بلکہ سمجھائیں
اور ان کو اعتماد میں لے کر ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ نمبر 11 عورتوں کے حقوق۔ عورتوں کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، ان کی عزت کی جائے، انہیں ان کی جسمانی طاقت کے مطابق کام دیا جائے، انہیں طعنے نہ دیں اور نہ ہی ان پر الزام لگائیں۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو ان کے حقوق عطا کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص عزت دار ہے جو عورتوں کی عزت کرتا ہے، اور وہ شخص کمینہ ہے جو عورتوں کی تضحیک کرتا ہے۔ تضحیک مطلب مذاق اڑاتا ہے، یعنی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ نمبر 12 غیر مسلموں کے حقوق۔ غیر مسلموں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دیں، اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کی عزت نفس پر حرف آئے۔ انہیں انسان سمجھ کر ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں تاکہ وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر آپ کے مذہب یعنی اسلام کی طرف آئیں۔ اگر ہم ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت اور عزت کریں گے تو وہ بھی ہمارے مذہبی مقامات کی حفاظت اور عزت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹا اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات کے مطابق، کہ جس میں ہم نے اپنے والدین کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، غیر مسلموں کا بھی خیال رکھنا ہے، عورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، یتیموں کا بھی، مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یعنی اگر ہم اسلام پر پورا اترنا شروع ہو جائیں، ہم یہ ساری کی ساری باتیں ماننا شروع ہو جائیں، تو ہم اپنے علاقے میں ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں، اور وہ بہترین انسان لوگوں میں بھی بے حد مقبول ہوگا، اور اللہ کے ہاں بھی اس کا بے حد بلند رتبہ ہوگا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ See you soon and اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے اب ہم اپنے چیپٹر کی ایکسرسائز کو مکمل کرتے ہیں، اور ایکسرسائز کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی سٹیٹمنٹ۔ ذرا سوچئے، کیا ہم پر جانوروں کے حقوق بھی ہیں؟ جی ہاں، جتنا پیارا ہمارا دین ہے، اسلام ہے، اس میں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کا کہا گیا ہے کہ ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ستانا نہیں چاہیے، اور حسب وسعت اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ان کو اللہ کے رزق میں سے کچھ نہ کچھ کھلانا بھی چاہیے۔ تو آئیے اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس ہے جی، بندوں کے حقوق میں کن کن لوگوں کے حقوق شامل ہیں؟ ترتیب سے لکھیے۔ تو بیٹا آپ چیپٹر کو ریڈ کر چکے ہیں، تو بندوں کے حقوق جہاں پہ بیٹا ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اس ہیڈنگ کے حساب سے اس میں کچھ ترتیب وائز حقوق لکھے ہیں، آپ نے یہاں پہ اپنے نوٹ بکس پہ اس کو مینشن کرنا ہے، اور اسی طرح سے یہ سارے کے سارے کوشچن اکارڈنگ ٹو یور چیپٹر آپ نے حل کرنے ہیں۔ میں کوشچنس کو ریڈ کر دیتا ہوں، ان کے آنسرز کو آپ نے نوٹ بکس پہ بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے۔ کوشچن نمبر 2، والدین کے حقوق کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کیا ہدایات دی ہیں؟ نمبر 4، کیا ہم پر غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں؟ اگر ہیں تو ذکر کریں۔ نمبر 5، عورتوں کے حقوق سب سے پہلے کس مذہب نے دیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو عزت دار قرار دیا؟ نمبر 6، ہم اپنے دوستوں کے حقوق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نمبر 7، کیا اساتذہ کے حقوق میں ان کی مالی مدد کرنا بھی شامل ہے؟ نمبر 8، اولاد کا اپنے والدین پر کیا حق ہے؟ تو بیٹا اکارڈنگ ٹو یور چیپٹر آپ نے ان 8 کوسچنز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی نوٹ بکس پہ حل کرنا ہے۔ آئیے بقیہ ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی سرگرمی نمبر 1، مناسب الفاظ کے ذریعے خالی جگہ پر کریں۔ تو وہ مناسب لفظ بیٹا میں بول دیتا ہوں، آپ نے یہاں پہ خوبصورتی کے ساتھ لکھ لینے ہیں۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو یہاں پہ کیا لکھیں گے جی؟ قدموں۔ باپ کی خوشی
اللہ کی خوشی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ کیا لکھیں گے جی؟ لفظ اللہ. وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے. کس کے ساتھ جی؟ یتیم کے ساتھ. تو یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ یتیم. ہمیں دوستوں کی چیزیں ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے. کمینہ شخص وہ ہے جو عورت کی تضحیک کرتا ہے. تضحیک مطلب مذاق اڑاتا ہے. تو اسی کے ساتھ سرگرمی نمبر 1 ہماری ہو چکی ہے کمپلیٹ. اب ہم بڑھتے ہیں آگے. اچھا بیٹا سرگرمی نمبر 2 ہے ہمارے پاس. صحیح کے آگے ٹک اور غلط کے آگے کروس کا نشان لگائیں. تو اب بیٹا میں کیا کروں گا؟ جیسے میں جو صحیح ہوگا اس کے اندر ڈاٹ لگا دوں گا اور جو غلط ہوگا اس کے باہر ڈاٹ لگا دوں گا. تو آپ نے سمجھ جانا ہے وہاں پہ جس کے اندر میں نے ڈاٹ لگایا ہوگا اس کے اندر آپ نے ٹک لگا دینا ہے. جس باکس کے باہر میں نے ڈاٹ لگایا ہوگا اس کے آپ نے اندر کیا کرنا ہے جی؟ کراس کر دینا ہے. آئیے. اسلام میں مردوں کے حقوق عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے؟ غلط. مسافروں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ صحیح. ہمیں اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو تنخواہ 1 سال کے بعد دینی چاہیے. تو یہ بات کیا ہے جی؟ غلط. ہمیں رشتہ داروں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. تو یہ بات کیا ہے؟ صحیح. ہمیں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات کیا ہے بیٹا؟ غلط. اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی. سرگرمی نمبر 3 کی جانب. ہمیں غریبوں اور یتیموں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ 5 باتیں لکھیں. تو بیٹا غریبوں اور یتیموں والی جو ہیڈ لائن ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس میں سے خوبصورتی کے ساتھ بیٹا 5 لائنیں وہاں سے نکال کے یہاں پہ آپ نے اس کو مینشن کر دینا ہے. تو یہ سرگرمی نمبر 3 بھی ہماری کیا ہو جائے گی جی؟ کمپلیٹ. اس کے بعد ہمارے پاس سرگرمی نمبر 4 ہے. ایک انسان پر مختلف لوگوں کے حقوق کے حوالے سے چارٹ بنائیے اور ایک ایک مثال لکھیں. ہیڈنگ پھر سے پڑھتے ہیں جی. ایک مسلمان پر مختلف لوگوں کے حقوق کے حوالے سے چارٹ بنائیے اور ایک ایک مثال لکھیے. تو بیٹا آئیے یہ نیچے حقوق لکھیں ہیں. اب ان حقوق کی یہاں پہ ہم مثال بھی لکھیں گے. میں وہ مثالیں بلند آواز سے بولوں گا آپ نے ان مثالوں کو لکھ لینا ہے. سب سے پہلے کیا ہے جی؟ والدین کے حقوق. کیا ہے جی؟ والدین کے حقوق. تو ہم بیٹا اس کی مثال کیا ہے جی؟ ہمیں اپنے والدین کو بالکل بھی ستانا نہیں چاہیے. یا یہ لکھ لیں کہ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. نمبر 2 اولاد کے حقوق. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دیں. ٹھیک ہے جی. اساتذہ کے حقوق. مثال اساتذہ جو بھی ہمیں کام کرنے کے لیے دیں ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کریں. پڑوسیوں کے حقوق. ہمیں ہر خوشی اور غمی میں پڑوسیوں کے ساتھ شامل حال رہنا چاہیے. نمبر 5 رشتہ داروں کے حقوق. ہمیں اپنے رشتہ داروں کی ہر لحاظ سے مدد کرنی چاہیے. غیر مسلموں کے حقوق. غیر مسلموں کے حقوق کی مثال بیٹا یہ ہے کہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ وہ ہمارا حسن سلوک دیکھ کے ہمارے مذہب اسلام میں
آ جائیں. تو اسی کے ساتھ سرگرمی نمبر 4 بھی ہماری ہوتی ہے کمپلیٹ. اب ہمارے پاس ہے جی سرگرمی نمبر 5. بندوں کے حقوق کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیے. تو بیٹا بندوں کے حقوق کی آپ نے چیپٹر میں سب سے پہلے ہیڈنگ دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. اس ہیڈنگ کے حساب سے آپ نے وہاں سے پیارا سا پیراگراف وہاں سے بیٹا دیکھ کے لیے یہاں پہ آپ نے اس کو اتار لینا ہے خوبصورتی کے ساتھ, اور اس کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ بیٹا ہم اپنے چیپٹر کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر. سی یو زون اینڈ اللہ حافظ. اے رب دو جہاں, اے رب دو جہاں, ہر شے میں تیرے جلوے, ہر شے میں تیرے جلوے, ہر چیز تیری پہچان, اے رب دو جہاں.